بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بدبو آنا پسینے سے، جسم سے، ہاتھ پاؤں سے، غرضے کے کہیں سے بھی بدبو کا آنا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے جو مریض ہوتا ہے، جو آدمی متاثر ہوتا ہے، وہ تو پریشان ہے ہی ہے، لیکن جو لوگ اس کے قرب و جوار میں ہیں، دوست احباب، خاندان، کنبے والے، اولاد اور بیوی، یہ بہت زیادہ متنفر ہوتے ہیں۔ جس آدمی کو بیماری ہے یا یہ علامت ہے، چلو وہ تو بیچارہ سہتا ہی ہے، لیکن پریشانی تب ہوتی ہے جب اس کی جرابوں میں بری بدبو آتی ہے، اس کی کجرانوں میں بری بدبو آتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے قمیص کے اور لباس کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور واضح طور پر محسوس ہوتا ہے جہاں جہاں پسینہ لگتا ہے وہاں سے کپڑے کا رنگ تک اڑ جاتا ہے۔ کتابوں میں بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، اور نیٹ پر بھی جب آپ جسم کے بدبو یا جسم کے پسینے کی بدبو کے نام سے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مختلف ٹاپک، مختلف مصنفین کے خیالات اور ان کی آراء دیکھنے کو ملیں گی۔ یہی طبی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ہماری کلاسوں میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، اور ہم اس چیز کی قصدن بھی کوشش کرتے ہیں، ہم اسباب، علامات اور ان قوانین کو بیان کرے جن کی بنیاد پر کوئی بھی پریشانی لاحق ہو۔ اب ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں، بھائی کوئی خوشبو لگا لے، بھائی کوئی ایسا کرے کہ کوئی صاف کپڑا رکھ لیا کرے، بھائی کوئی ایسی اینٹی بائیوٹک استعمال کر لیا کرے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسپرے کر لیا کرے، خوشبو لگا لیا کرے، اور پرفیوم کا استعمال کرے، فلاں پرفیوم ہے اس کا چھڑکاؤ سے ایسا ہے، فلاں اگر یہ کام کریں گے تو اس سے بدبو نہیں آتی۔ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بدبو نہیں آتی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیدا کیوں ہوتی ہے۔ جب تک ہم اس چیز کا تدارک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس مسئلے کو قابو نہیں کر سکتے، اس کا حل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، ایک ہے اس مواد کا اخراج جس کی بنیاد پر وہ بیماری قائم ہے، یا جو اس بیماری کا سبب ہے، کوئی بھی اینٹی بائیوٹک ہو، ان کی مثال ایک ایسی ہے، بہت سارے لوگ اینٹی بائیوٹک استعمال کرواتے ہیں اور مختلف فارمولاز کام میں لاتے ہیں اور مختلف چیزیں تجویز کرتے ہیں۔ میں ان سے بحث نہیں کرتا، میرا جو انداز بیان ہے یا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں یا عام فہم انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے نا، اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الطب صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں اس قسم کی مثالیں دی ہیں۔ ہمارے وہ رہبر و رہنما مقتدا ہیں طب کے میدان میں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ایک ایسی کسوٹی دے دی جس کی بنیاد پر ہم امراض اور صحت کو پرکھ سکیں، ہم ایک آدمی کے بارے میں یہ بتا سکیں کہ یہ آدمی صحت مند ہے، یہ آدمی بیمار ہے، اور یا یہ جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں ان سے اس چیز کا خدشہ ہے۔ اللہ جسے چاہے، واللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہے جو عطا کرے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اور کسی بھی اس کی عطا، جب تک کسی مسئلے کی جڑ کو ہم نہیں سمجھتے اس وقت تک ہمیں اس مسئلے کا حل نہیں ملتا۔ اینٹی بائیوٹک کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی گھر میں کسی جگہ پر کوئی گندگی پڑی ہو، کوئی کوڑا پڑا ہو، کوئی تعفن زدہ کوئی چیز پڑی ہو، جو پڑے پڑے اس میں متعفن ہو گئی ہو، اور اس میں تعفن کی وجہ سے
बुरी बो आना शुरू हो गई हो, एंटीबायोटिक इस चीज का नाम है, आप उस पर चूना छिड़क देते हैं, कोई ऐसी चीज कर देते हैं, नमक छिड़क देते हैं कि वो जो बदबू है वक्ती तौर पर रुक जाती है, लेकिन वो जो मवाद है वो मौजूद है। आपने जो मुताफिन जगह पर स्प्रे किया है, कोई जो मवाद छिड़का है, वो उसे वक्ती तौर पर उसकी गंदगी में उठने वाली बू को रोक सकता है, लेकिन जब उसका असर कम हो जाएगा, अगर ये गंदगी ज्यादा हुई तो ये दोबारा से मुताफिन हो जाएगा और ये तदबीर नाकारा हो जाएगी। अगर यही अमल बार बार करते रहेंगे तो कब तक ये तो फिर इसी जो है ना लायक रह जाएंगे कि हम बार बार वो छिड़कते रहें, बदबू को रोकते रहें। इसका बेहतर हल ये है कि आप उसे साफ कर दें, उस जगह को पाक कर दें, और जब वो गंदगी खत्म हो जाए और जब वो चीज वहां से निकाल दी जाए, अब उस पर आप स्प्रे ना भी छिड़केंगे तो मुनासिब खुश्की आने पर और धूप लगने से या खुश्क होने से उसकी बदबू अगर फौरन नहीं तो बाद में खत्म हो जाएगी। बहरहाल वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो गंदगी पड़ी हुई थी, जो उस बू का सबब था, वो आपने साफ कर दिया। देसी तरीका इलाज में यही चीज होती है कि जो चीज मुताफिन होकर बीमारी का सबब बनती है, उससे देखें पहले एक मुसल से शुरू करते हैं या ऐसे उसे आगे बढ़ाते बढ़ाते त्रिया को शीत तक पहुंचाते हैं, दर्जा बदर्जा कि कितना ताफुन पैदा हुआ है, कितना मवाद मौजूद है, उसके मुताबिक दवा तजवीज की जाती है। तो जो ये बू होती है पसीने में, कजरानों में, लिबास में, और ये चीजें, ये गुद्दी असाबी होती है। देखिए, ताफुन का एक फलसफा है, एक लॉजिक और कानून है कि अगर सयाल चीज हो, बहने वाली चीज हो, और इसको गर्मी पहुंचाई जाए और वो चीज खड़ी रहे, तो थोड़ी सी देर के बाद वो उसमें ताफुन पैदा हो जाता है। आप देखते हैं जोहड़ों में या जो खालिया नालियां होती है, रोजमर्रा का मुशाहिदा है कि अगर वो पानी चलता रहे, बू तो चलो आती है, लेकिन इतनी नहीं आती कि अगर वो चीज रुक जाए और रुकने के बाद उसको वहां पर गर्मी हो और मौसम ऐसा हो कि ना तो वो खुश कर सके, और ना ही, जब आहिस्ता आहिस्ता उस गंदगी में ताफुन पैदा हो जाता है तो वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है, इतनी बू आती है। देखिए, चलता हुआ पानी है, गंदगी उसमें भी है, घरों का गंद मंद, लैट्रिनों का और गुसल खानों का पानी भी उसी में जा रहा है, लेकिन इतनी गंदगी नहीं, क्योंकि उसमें तसलसल है। इसी तरीके से जो चीज इसी तरीके से जो चीज हमारे जिस्म में हजम होती है, वो मुताफिर होने से पहले हमारे इस इखराजी निजाम से वो बाहर निकल जाती है तो ताफुन पैदा नहीं। लेकिन जब रतूबात रुक जाए, वो मैदे में रुके या खून में रुके या किसी भी असू में रुके, जब उनका इखराज नहीं होता, उन्हें मुनासिब रास्ता नहीं मिलता, तो वो चीजें मुताफिन होकर जहरीली हो जाती हैं। वही रतूबात मैदे में हो या खून में हो या किसी और असू में, मैं दोबारा बताता हूं कि मैदे में हो, खून में हो या किसी असू में हो, अगर उन्हें निकालने का रास्ता बंद हो जाए, निकलने का रास्ता बंद हो जाए और उनकी निकासी ना हो, तो वही चीज से मुताफिन हो जाती है। उससे तबखीर भी होती है, ग़िज़ा भी हजम नहीं होती, जिस्म भी टूटा फूटा रहता है। मेरे पास पिछले दिनों में एक मरीज आया, उससे बेचारे को बुखार होता था और कहीं चैन नहीं था। उसकी यहाँ कजरानों में, ये जो बगल के नीचे, इतनी इतनी मोटी फिंसियां, और वो बहती थी, फूट जाती थी, फिर दूसरी निकल आती थी, बहुत परेशान था। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनके यहाँ जुमा पढ़ने जाता हूँ।
بس جب زیادہ تھک جاتا ہوں پڑھتا ہوں، بس پڑھنے لکھنے میں اتنا زیادہ مصروف ہوتا ہوں تو وہاں کبھی کبھی آؤٹنگ کے لیے وقت نکالتا ہوں تو جمعہ پھر میں وہاں جا کر پڑھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا استاد جی، وہ مجھے استاد جی کہتے استاد جی اسے دیکھیں، یہ بیچارہ ہمارا بہت مہربان ہے لیکن یہ پریشان بہت ہے۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو خودی آسابی تھی، تو میں نے اسے ایسی چیزیں دی جو اس کا نظام اخراج اس نے ٹھیک کر دیا۔ تو وہ آدمی ہنسی خوشی رہنے لگا، کہنے لگا نہ مجھے بخار ہوتا ہے نہ میری کجرانوں میں وہ زخم بنتے ہیں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا تو جو پسینے کی بدبو ہے، کجرانوں کی بدبو ہے کہ جب یہ پیدا ہوتی ہے تو یہ جو یہاں غدود ہیں، یہ غدود ہیں اور یہ رانوں کے اندر یہاں غدود موجود ہیں، یہ بنیادی طور پر قدرت نے جسم کے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جسم کے لیے کوئی چیز خطرناک پیدا ہوتی ہے تو یہ ہارمونز چھوڑتے ہیں، یہ رطوبات چھوڑتے ہیں جو اسے غیر مؤثر بناتی ہے، اور جب وہ زہر زیادہ ہوتا ہے تو پھر اسے یہ نہ چوسنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ چوس چوس کر وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا یہ جب گلے پڑ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان رطوبات کو خارج کر دیں گے، اب دیکھیں غدی اعصابی کا آپ اعصابی عضلاتی اعصابی غدی کر دیتے ہیں، اعصابی عضلاتی اعصابی غدی کر دیتے ہیں، یا عضلاتی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب تحریک پیدا کر دیں گے تو رطوبات میں ایک تو اضافہ ہوگا اور ایک ان کے اخراج کے لیے مؤثر ذریعہ بنے گا، پیشاب کے ذریعے سے گردے اسے چھان کر باہر کر دیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ہاں، آپ 100 چیزیں لگانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ جو کتھا ہوتا ہے نا، کتھا یہ جو پان میں لگاتے ہیں یا پاپڑیا، یا اسے کتھا پاپڑیا بھی کہتے ہیں اور کتھا سفید بھی کہتے ہیں، یہ آپ جہاں جہاں وہ پسینہ آئے اور یا بہت سارے لوگوں کی جرابوں میں بدبودار جو ہے نا وہ پسینہ آ جاتا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اس کا پاؤڈر بنا کر اگر اس میں تھوڑا سا سنگ جراحت بھی ملا لیں اور تھوڑا سا یہ جو ہے نا مردہ سنگ، اس سے بھی تھوڑی سی مقدار میں ملا کر اسے پاؤڈر کی شکل میں رکھیں، جہاں جہاں پسینہ آتا ہے، ہاتھوں میں آتا ہے یا یہاں آتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ہاتھوں میں زیادہ پسینہ آ رہا، ہر وقت ہاتھ بھیگے رہنا، یہ جو ہے نا غدی اعصابی ہوتا ہے، اور بدبو کا پیدا ہونا یہ ہوتا تو غدی اعصابی ہے، لیکن اس کا جو بہاو ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے، یعنی جسم میں اتنی حرارت نہیں ہوتی، حالانکہ غدی اعصابی سب سے زیادہ گرم وہ ہے، لیکن بہاؤ بہرحال جسم میں ایسا نہیں رہتا کہ جو اس بو کو ختم کر سکے۔ تو اس لیے آپ اس کے علاج کے لیے اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پسینے سے، بدبو سے، ہاتھ پاؤں کے پسینے کی گندی بدبو سے پریشان ہیں، وہ کتھا سفید اور مردہ سنگ یا رال سفید اور یہ سنگ جراحت وغیرہ انہیں پیس کر پاؤڈر کی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کافی حد تک آپ لوگوں کو راحت ملے گی اور پسینے کی بدبو سے حفاظت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔